بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا على رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے، قرآن پاک کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ قیامت تک قرآن کی ذمہ داری ہم نے لی ہے۔ کسی مئی کے لال کے اندر اور کسی کے باپ کے اندر بھی جرت نہیں ہے کہ رب العالمین کی اس کتاب کے اندر مداخلت کر سکے، رب العالمین کے قرآن پاک کے اندر کچھ ملاوٹ کر سکے، رب العالمین کی اس کلام کے اندر کوئی رد و بدل کر سکے۔ قرآن نے اس کو چیلنج کیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، اگر کسی کے اندر جرأت ہے، اگر کسی کے اندر طاقت ہے، اگر کسی کے اندر ہمت ہے تو وہ قرآن جیسی ایک صورت لے کر آ جائے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت لے کر آ جائے۔ عرب شعراء کے اندر یہ معمول تھا کہ وہ اپنے کلام کو لکھ کر جو ہے کعبے کے سامنے لٹکا دیتے تھے، اور دوسرے دن دوسرا شاعر آتا تو وہ اس کی ٹکر میں دوسرا کلام لے آتا، پھر نیا شاعر آتا وہ اس کے رد میں دوسرا کلام لے آتا۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا کہ سورۃ الکوثر لکھ کر لٹکا دو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سورۃ الکوثر لکھ کر لٹکا دی اور نیچے لکھ دیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، اس جیسی طرح ایک سورت کو لا کے دکھاؤ۔ فرمایا کہ عرب کے شعراء جب صبح آئے، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو ایک نیا کلام لکھا گیا ہے، سارے کے سارے سر جوڑ کر بیٹھ گئے، عاجز آ گئے، سارے شعراء جمع ہوئے کہ اس کا رد کیسے کیا جائے، اس صورت کا نعم البدل کیسے بنایا جائے۔ جتنے ہم شاعر ہیں مل کر ہی کوشش کرتے ہیں، ہمت اور طاقت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ سارے شعراء نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، پورا دن اس میں خرچ کیا، صبح سے لے کر رات تک اس میں لگے رہے، ہر ایک سے مشاورت کرتے رہے، مشورہ ہوتا گیا کہ بھائی اس میں کیا کیا جائے، یہ جو کلام آیا ہے اس کی ٹکر میں ایسا کلام لایا جائے جو اس کلام کو رد کر دے۔ فرمایا کہ پوری ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے بعد عاجز آ گئے اور قرآن کریم جیسی ایک صورت بھی نہیں لے کر آئے۔ یہ ہے قرآن پاک کی حفاظت۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ آ جاؤ، دنیا کی سارے لوگ مل جاؤ، دنیا کے سارے یہود و نصارہ کافر مل کر قرآن میں رد و بدل کرنے کی کوشش تو کرو، میں ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا کر دوں گا جس کو قرآن پاک اس کے پورے دل کے اندر نقش کر کے دکھا دوں گا۔ اب لے کر آئے نا، تو اللہ رب العزت نے یہ حفاظت کا ذمہ دیا کہ ہمارے دلوں پر، مسلمانوں کے دلوں پر قرآن کو نقش کر دیا، اور پھر نقش بھی ایسے کیا ہے کہ جب حافظ صاحب مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ فلاں آیت پر یہاں رکوع کرنا ہے، اسے یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہاں سجدے میں جانا ہے، اسے یہ بھی پتہ ہے کہ یہاں پر ہم نے تیسری چوتھی رکعت شروع کرنی ہے، اسے یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ ایک پاؤ پارا یہاں پہ ہو رہا ہے، اسے یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کا جو ہے نصف کہاں پہ ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک ایک چیز ان کے دلوں کے اندر ڈال دی، یہ حفاظت۔ جب ہم کالج میں، یونیورسٹی والے طلباء جتنے بھی ہیں، کہ اسکول میں جب ہم بھی اپنی تعلیم حاصل کر رہے تھے تو اس وقت جب ہم بھی کوئی چیز یاد کرتے تھے، سائنس کی یا اردو کی جو بھی سبجیکٹ یاد کرتے تھے، تو کچھ ہی دنوں کے بعد وہ ہمارے ذہن سے نکل جاتا تھا۔ لیکن قرآن پاک کو جب سے حفظ کیا ہے، اور جتنے بھی حفاظ حفظ کرنے والے ہیں
تو آج تک اللہ رب العالمین نے ویسے ہی اس کو نقش کر کے دیا. یہ قرآن کا معجزہ ہے. تو عزیز دوستو، اللہ رب العالمین نے اس امت کو قرآن والی دولت سے جو مالا مال فرمایا ہے یہ کم نہیں ہے. فرمایا کہ اگر دنیا کی جتنی بھی کتابیں ہیں سارے کے سارے کے اندر رد و بدل ہو چکا ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی مسلمان ہو، آپ تو بڑا دعوے کرتے ہو کہ آپ کا اللہ ایک ہے، آپ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، آپ کی کتاب جو ہے وہ آخری کتاب ہے، تو وہ کتاب جو ہے ہمیں صحیح معنوں میں لا کے دکھاؤ. تو ہمارے پاس یہ دلیل موجود ہے. عدالت کے اندر ہو، چوراہے پر ہو، بازار کے اندر ہو، گھروں میں ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، تو الحمدللہ ہم قرآن پاک اس طریقے سے اترا ہے ویسے ہی ان کو سنا سکتے ہیں اور دکھا سکتے ہیں. اگر وہ یہ کہیں کہ بھائی یہ جو قرآن پاک کا یہ جو نقشہ ہے ہو سکتا ہے مسلمانوں نے اس میں رد و بدل کر دیا ہے، یہ جو قرآن پاک کا نقشہ ہے بھائی اس کی آیت آگے سے آگے پیچھے کر دی گئی ہیں، بھائی یہ جو قرآن پاک کا یہ نقشہ ہے یہ وہ قرآن پاک تو نہیں ہے، بھائی یہ جو قرآن پاک کا نقشہ ہے اس کے پارے اور صورتیں آگے پیچھے ہو گئی ہیں، تو ہم کیسے یقین کریں کہ یہی وہی قرآن ہے جو اللہ رب العالمین کی آخری کتاب ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی یہی کتاب ہے، ہم کیسے یقین کریں گے؟ تو فرمایا کہ ہمارے پاس دلیل موجود ہے. ہم ایک حافظ لا کے کھڑا کریں گے اور انہیں یہ کہیں گے کہ بھئی یہ قرآن پاک پڑھے گا، آپ دیکھتے جائیں، الف لام میم سے والناس تک قرآن پاک کے صفحے پڑھتے جائیں، آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا جو اس کے دل کے اندر نقش ہے وہی ایک کتاب کے اندر بھی موجود ہے. تو عزیز دوستو، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اس کتاب سے مالا مال فرمایا. آج ہم اس سے دور ہیں. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. فرمایا کہ شیاطین اس گھر سے نکل جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. آج ہمارے گھروں کے اندر قرآن پاک چلا گیا. رمضان آئے گا تو قرآن پاک آئے گا، ورنہ قرآن پاک پڑھا ہے تو کہاں سے برکات آئیں گی؟ وہ ثمرات اور فوائد کہاں سے آئیں گے؟ آپ علیہ السلام کی حدیث کے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے اچھی نوکری ملے. فرمایا کہ کون سی نوکری بہتر ہے؟ فرمایا کہ کون سی جاب بہتر ہے؟ فرمایا کہ کون سا عہدہ بہتر ہے؟ فرمایا کیا وزیر اعظم کا عہدہ بہتر ہے؟ گورنر کا عہدہ لیا جائے، مانگا جائے؟ ہاں. فرمایا کہ کسی اور وزارت کا عہدہ لیا جائے؟ فرمایا نہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بہترین نوکری تو یہ ہے جو قرآن کی نوکری ہے، بہترین جو ہے عہدہ تو یہ ہے جو قرآن کا عہدہ ہے. تو نبی نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر نوکری وہ ہے، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن پاک خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. آج ہم اس سے دور ہیں. ہمیں یقین تو ہے کہ یہ آخری کتاب ہے اللہ رب العالمین کی، اور ہم دل سے بھی اس کو مانتے ہیں، عہد و پیمان کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی اس کتاب کے قریب نہیں آتے. فرمایا کہ ایک وہ وقت آئے گا، علامات قیامت میں سے لکھا ہے، ایک وہ وقت آئے گا کہ اللہ رب العالمین کعبے کو اٹھا لیں گے. مسلمان جو ہے کعبے کی تلاش میں نکلیں گے، کعبے کو ڈھونڈیں گے، ایک دوسرے سے پوچھیں گے، عرض کریں گے کہ بھائی ہمارا کعبۃ اللہ کہاں چلا گیا. ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہو کر جو ہے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. اسی دوران جو ہے پتہ چلے گا، اسی دوران ایک نئی خبر آئے گی کہ بھائی قرآن پاک کو بھی اٹھا لیا گیا، قرآن پاک کو بھی اٹھا لیا گیا. اس کے صرف صفحے رہ جائیں گے، جس طرح صفحے ہیں کتابت رہ جائے گی، لیکن نقوش کو اللہ رب العالمین کو اٹھا لیں گے. تو عزیز دوستو، وہ وقت آنے سے پہلے کیوں نہ ہم قرآن کو اپنے سینوں سے چمٹا لیں، کیوں نہ ہم قرآن سے دوستی لگا لیں. یہ کیا مشکل ہے کہ ہم جو ہے روز ایک بار نظر پڑھ لیں؟ یہ کیا مشکل ہے کہ ہم قرآن کی جو ہے گھر میں روزانہ ایک پاؤ آدھا پارہ تلاوت کر لیں؟ جب سے ہم لوگوں نے قرآن کو چھوڑا ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں چھوڑ دیا، کیونکہ یہ کلام فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے. جس نے قرآن سے محبت کی اللہ نے اس سے محبت کی. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس کے دل میں قرآن ہوتا ہے لوگ اس کے آگے پیچھے دوڑتے ہیں، عزت کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں. اگر ان کے گھر میں ہم چلے جائیں تو خوش ہوتے ہیں، انعام و اکرام کرتے ہیں.
اور دل لگی کرتے ہیں، بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں کوئی بھی حافظ ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دوسرا جو مسلمان ہے وہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے جو اس کو مالا مال کیا ہے قرآن کی برکت کی وجہ سے، یہ ساری اس کی برکت۔ تو عزیز دوستو، جو قرآن کی عزت کرے گا اللہ اسے عزت فرمائیں گے۔ جو اللہ رب العالمین کے قریب ہونا چاہتا ہے فرمائے کہ کلام اللہ کے قریب ہو جائے، اور فرمائے کہ جو کلام اللہ کے قریب ہو گیا اللہ رب العالمین نے اس کو ساری چیزیں نصیب فرمانا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بھئی دنیا کی تکالیف ہم سے ختم ہو جائیں، پریشانیاں گھروں کے اندر ختم ہو جائیں، گھروں میں خوشی بحالی ہو جائے، تو عزیز دوستو قرآن سے جوڑیں، قرآن سے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ میں ایک مثال یہ دے رہا ہوں تحدیث بن نعمت کے طور پر، کہ صبح سے لے کر رات تک ہم یہاں قرآن پڑھاتے ہیں، اور یعنی ظہر کی کلاسوں میں، دوسری کلاسوں میں یعنی کافی بچے ہوتے ہیں، تو جب کچھ ساتھی مجھ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ استاد جی آپ کے سر میں درد نہیں ہوتا اتنے شور میں، جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں آپ، یہ اتنے جب گھٹا لگایا ہوا ہے تو آپ کے سر کے اندر درد نہیں ہوتا؟ تو میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ صبح سے لے کر رات تک ہم قرآن پڑھاتے ہیں، ہمیں اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی جسم میں۔ اور پھر میں انہیں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اتوار کو چھٹی ہوتی ہے تو میرے سر کا درد کبھی اتوار کو ہوتا ہے، جس دن چھٹی ہو، میں نے کہا اس دن کبھی کبھی میرے سر میں درد ہو جاتا ہے، لیکن قرآن پڑھاتے ہوئے پورا دن اتنے بچوں میں، شور و غل میں، ساری چیزوں میں نے کہا کبھی میرے سر میں الحمدللہ درد نہیں ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، قرآن کی برکت ہے۔ تو عزیز دوستو، اگر ہم قرآن سے جڑ جائیں گے تو اس کی برکات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے، قرآن کی برکات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آج اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو قرآن پاک والی دولت سے نوازا، اور رمضان المبارک کے مقدس مہینوں میں 10 دنوں میں قرآن پڑھنے کی اور سننے کی توفیق نصیب فرمائی۔ فرمایا کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، رمضان المبارک میں 70 نیکیاں ہیں، اور ہم نے کتنی نیکیاں کمائی ہیں الحمدللہ۔ تو ان نیکیوں کو اب ہم نے محفوظ کرنا ہے، قرآن کی قدر کرنی ہے۔ آج ہم اس مجلس سے یہ لے کر جائیں کہ بھائی جس نے قرآن نہیں سیکھا وہ قرآن سیکھنے کی کوشش کرے۔ آج ہمیں دین سیکھنے میں شرم آتی ہے۔ لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ علیہ السلام کی گھریلو زندگی کے بارے میں مسائل پوچھنے آتے تھے، شرماتے نہیں تھے۔ گھریلو زندگی کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ سے مسائل پوچھتے تھے۔ آج ہمیں شرم آتی ہے کہ بھائی ہم قرآن سیکھیں کیسے جائیں، ہم نماز کیسے سیکھیں، ہم دعائیں کیسے سیکھیں۔ اللہ رب العالمین نے اہل محلہ پر بہت بڑا کرم فرمایا ہے، بہت